میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا نبھا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں ایک جتنی بڑی قربانی دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ شوہر کیسا ہو؟ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے ماں کی قیمتی نصیحت: اے میری پیاری بیٹی، اپنے خاوند کا کھانا وقت سے پہلے ہی تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا تعلق خراب کر لیں۔ دونوں کے گھر والے اپنی اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم ہے۔ اس میں سختی نہیں آنی چاہیے۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سناتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سنے، اس کی ڈھال بنے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں باتیں نہیں سننا چاہتا، تو وہ خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے دکھ سننے والا، اس کی باتیں سننے والا کوئی ہو۔ شوہر کو عورت کی اس فطرت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نہ کرے اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی دن رات ایک کر دیتی ہے۔ اس کی تیمارداری میں اگر یہی وقت بیوی پر آئے تو بیوی کو مائکے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، جبکہ تب صرف شوہر کے پیار بھرے رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ لڑکی جب تڑپتی ہے نہ تو بہت روتی ہے، تم سے گلہ بھی کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس لیے تمہاری زندگی میں اگر کوئی خاص ہے تو ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ وہ سکون سے سو رہی ہے یا تکلیف سے رو رہی ہے۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو ایک ماہ کے لیے بیوی کو مائکے بھیج دیں۔ کھانا پکانے کے لیے ایک خانسابہ رکھ لیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھ لیں، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کا انتظام کر لیں، بچوں کے لیے آیا رکھ لیں، گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہا ایک بیوی چلاتی ہے۔ مرد اگر پیار کرنے والا ہو تو عورت کچے گھر میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ آپ اپنی بیوی کو
محلوں کی رانی نہیں بنا سکتے، اپنی بیوی کو دل کی رانی بنا کر رکھیں، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر کو بھی محل سمجھنے لگے گی۔ بیوی کا عیب۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا تو بزرگ اسے ایک کمرے میں لے گئے اور آرام سے بٹھایا اور بولے، تمہارا دھوبی کون ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ گھر اور مال کا چوکیدار کون ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ تمہارا عمر بھر کے لیے ساتھی کون ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ غم اور پریشانی میں تمہاری دل جوئی کون کرتا ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری تیمارداری کون کرتا ہے؟ وہ بولا، میری بیوی۔ بزرگ نے بولا، کیا تمہاری بیوی ان سب کاموں کی اجرت مانگتی ہے تم سے؟ وہ بولا، نہیں۔ بزرگ نے کہا، ایک عیب تو تم نے فوراً ڈھونڈ لیا، لیکن اتنی خوبیاں تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں۔ اللہ پاک کا نام لے کر اٹھیں اور وضو کریں اور نماز ادا کریں، پھر اسی جگہ بیٹھ کر 133 مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ شوہر ہمیشہ صرف آپ سے پیار کرے گا، اگر بے رخی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اے دلوں کے دکھ جاننے والے، اے ہر مشکل کو ٹالنے والے، جو بھی بندہ یہ پڑھ رہا ہے آج اس کی ہر مشکل ختم کر دے، اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔